جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے جائیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، صدق اللہ العظیم۔ محترم جج صاحبان، معزز علماء کرام، اساتذہ کرام اور سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس فکری اور تعلیمی ماحول میں آپ کے سامنے ایک ایسے موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں جو نہ فقط ہمارے عقیدے سے تعلق رکھتا ہے بلکہ ہماری تہذیب، شناخت اور مستقبل سے براہ راست تعلق رکھتا ہے۔ وہ ہے اسلام کو درپیش مسائل اور ان کا حل قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ عروج مسلم، زوال مسلم کے حالات سارے بتا رہے ہیں، عروج مسلم، زوال مسلم کے حالات سارے بتا رہے ہیں، عشق و غم سے بری ہوئی داستاں اپنی سنا رہے ہیں، ایمان، اخوت، جہاد، تبلیغ عروج مسلم کے اسباب ہیں یہ، زوال مسلم کا کیا سبب ہے اعمال ہمارے بتا رہے ہیں۔ جناب والا، یہ ایک حقیقت ہے کہ اسلام ایک مکمل ذاتہ حیات ہے، مگر آج اسلام کو درپیش مسائل اسلام کی تعلیمات کی وجہ سے نہیں بلکہ مسلمانوں کے طرز عمل کی وجہ سے ہیں۔ آج اگر ہم خود سے سوال کریں کیا اسلام کمزور ہو گیا ہے، جواب آئے گا نہیں، کمزوری اسلام میں نہیں بلکہ مسلمانوں میں ہے۔ دین وہی ہے جو غار ہرا سے شروع ہوا، پیغام وہی ہے جو مدینے کی گلیوں میں بکھرا تھا، قرآن وہی ہے جس نے صحراؤں کو تہذیب دی، لیکن آج مسلمان کا تعلق تبدیل ہو چکا ہے۔ اسی حقیقت کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں آپ کے سامنے اسلام کو درپیش مسائل اور ان کا حل عرض کرتا ہوں۔ سامعین محترم، اس امت کا سب سے بڑا مسئلہ قرآن و سنت سے دوری ہے۔ آج ہمارا تعلق قرآن سے جذباتی تو ہے لیکن فکری نہیں، رسمی تو ہے لیکن عملی نہیں۔ آج ہم نے قرآن کو صرف زبان تک محدود کر دیا ہے، عملی نظام حیات کے سانچے میں نہیں ڈال سکے۔ حالانکہ یہ مقدس کتاب پوری انسانیت کے لیے راہ ہدایت کا سرچشمہ ہے اور فرامین رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنا ہماری کامیابی کا ایک راز ہے۔ محترم مالک میں ایک روایت نقل کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک انہیں تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک کتاب اللہ، دوسرا سنت رسول۔ جناب والا، ہمیں چاہیے کہ قرآن کو اپنی عملی زندگی میں نافذ کریں۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ عزیز دوستو، ایک وہ زمانہ تھا جس میں مسلمانوں کا عروج تھا۔ خلیفہ اول جناب سیدنا صدیق اکبر نے خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے فرمایا، جس راستے پر چل کر ہم نے عزتیں پائی ہے، روزے قیامت تک امت مسلمان راستوں پر چلے گی تو عزتیں پائے گی، اگر کوئی اور راستہ اختیار کرے گی تو ذلت ان کا مقدر بن جائے گا۔ اے میرے ملت کے نوجوانوں، ہمارے لیے سننا وہی کافی ہے جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو عطا فرمایا۔ اس امت کی بقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے میں ہی ہے، مگر افسوس آج امت مسلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے کے بجائے مغربی کلچر، رسم و رواج سے متاثر ہو کر اپنے ایمان کو ضائع کر رہے ہیں۔ موبائل، انٹرنیٹ کا منفی استعمال نوجوانوں کی کردار کشی کے لیے بہت خطرناک ثابت ہو رہا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ یوں بیان فرماتے ہیں، وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، فکر عرب کو دے فرنگی تخیلات، اسلام کو اجازو یمن سے نکال دو۔ یہ یہود و نصارہ کی سازش ہے کہ آج امت مسلمہ کو قرآن و حدیث کی تعلیم سے دور کر دیا ہے۔ اے میرے ملت کے نوجوانوں، قرآن و سنت کی طرف رجوع کرو اور وحدت امت ہو کر علم اسلام بلند کرو اور اسلام کی عزت کا معیار برقرار رکھو۔ میں اپنی گفتگو کا اختتام الفاظ پر کرتا ہوں، جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے جائیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا۔ اے وطن کی ریت ذرا ایریاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے چشمہ یہیں سے نکلے گا۔
وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔